کرتے ہیں ذکر حیدر کا، زبان دے کے مکرتے نہیں راہ نہارے
प्यारी है राह निहार किस जंगल में सोते हो। सांझ भई सब पंख पखेरू जाई लेहन बसेरा। अरे सांझ भई सब पंख पखेरू जाई के लेहन बसेरा। अरे असगर प्यारे आ जानू है किस पापी ने है घेरा। असगर प्यारे संभालू नबी नबी कहकर वलम का बार उठा लूं वली तीसरा चौथा देखिए कि गिले गिले जो चर संभालू नबी नबी कहकर वलम का बार उठा लूं अली अली कहकर। और गलत नहीं है सबूते कलाम रखता हूँ मदद के वास्ते 12 इमाम रखता हूँ। गलत नहीं है सबूते कलाम रखता हूँ मदद के वास्ते 12 इमाम रखता हूँ। चाचे साहब दौरे हाजिर पर के कत्ल शब्बीर हुए कैद हुए अहले हरम कत्ल शब्बीर हुए कैद हुए अहले हरम। और जीत पर बिगले बजाने लगे अरबाबे सितम। तो सूरमा दहर के वे पैरवे हैदर न बने
وہ ستمگر تو بنے فاتح خیبر، وہ ستمگر تو بنے فاتح خیبر نہ بنے۔ وجہ کیا ہے کہ فکر کو چھین کے اسباب سکون بانٹ دیے، تیغ زر میں پرے پرواز عمل کاٹ دیے۔ فکر کو چھین کے اسباب سکون بانٹ دیے، تیغ زر میں پرے پرواز عمل کاٹ دیے، تو کامیاب اہل سیاست کی اداکاری ہے، کہیں جھگڑے ہیں کہیں بندہ کامیاب اہل سیاست کی اداکاری ہے، کہیں جھگڑے ہیں کہیں بند آزاداری ہے۔ تو چپ رہے، ہم سب دوست کہ چپ رہے اہل بینا بند زبانوں کی طرح۔ ارے بک گئے کتنے اضافانے مکانوں کی، چپ رہے اہل بینا بند زبانوں کی طرح، بک گئے کتنے اضافانے مکانوں کی طرح۔ تو دوستو سدھار کہاں سے ہے کہ دوستو سوئے ہوئے نفس کو بیدار کرو، دوستو سوئے ہوئے نفس کو بیدار کرو، اپنی منزل کے لیے راستہ ہموار کرو۔ تو ہر دفعہ کار کو اب سوئے سکر جانا ہے، عدل و انصاف سے کونین کو بھر جانا ہے۔ ہر دفعہ کار کو اب سوئے سکر جانا ہے، عدل و انصاف سے کونین کو بھر جانا ہے۔ حق کی آواز نہیں کوئی دبانے والا، ارے غیب سے آئے گا ایران کو بچانے والا۔ حیات ہے عصمت کی وہ
حکمت کی وہ کتاب کہ لفظے خطا کا جسے میں تصور حرام ہے، لفظے خطا کا جس میں تصور حرام ہے، تو تنہا نہ سمجھو اس کو، قسم ہے حسین کی، قسم ہے حسین کی، کہ عباس کربلا کے 72 کا نام ہے، تنہا نہ سمجھو اس کو، قسم ہے حسین کی، قسم ہے حسین کی، کہ عباس کربلا کے 72 کا نام ہے، عباس کربلا آباد، دیکھیں کہ آباد ہے جہاں بھی قبیلے وفاؤں کے، قبیلے وفاؤں کے، تو عباس ان قبیلوں کا تنہا قبیلے وفاؤں کے، قبیلے وفاؤں کے، تو عباس ان قبیلوں کا تنہا امام ہے، راغب ثنا یہ حضرت عباس کیسے ہو، کہ راغب تن ثنا یہ حضرت عباس کیسے ہو، کہ ساری فضیلتوں کا یہاں اختتام ہے، ساری فضیلتوں بچہ پڑھے گا صحیح، پہلے نہیں آ سکتے، کوئی بات نہیں، یا نبی نام بابا سے مجھے نعرے سلوات، نام عباس میرا نام وفا ہوگا خدا، ساری دنیا سے الگ میری ہے ہر ایک کا در، میری ہے شان جدا میرا ہے انداز جدا، جب کرنے کے لیے رہتا ہوں تیار سدا، ختم بیچی میں لوگوں میں کہانی کر دوں، میں اگر چاہوں تو پتھر کے بھی پانی جو میسر نہیں دنیا کا وہ المعصوم ہے، جس نے آیا کہ وفا اتری ہو کرتا سوں میں، مجھ کو پہچان لو عباس ہوں، عباس ہوں ابن شبیر مل جائے تو حیدر کی طرح، الکمہ ہاتھ کو اٹھا لوں گا حیدر کی طرح، یہ زمین چیز کیا ہے، جب روحن کانپتے ہیں، مروبر اس کو مشورہ کے تن کانپتے ہیں، میں جو لڑنے کو اتر جاؤں ترنت کانپتے ہیں، روح تھراتی ہے قبروں میں بدن کانپتے ہیں، روح تھراتی ہے قبروں میں بدن کانپتے ہیں، صبر کرنے کو زینب نہ بولی ہوتی، دشنے آج جہاں خون کی ہولی ہوتی، دشنے آج جہاں خون کی ہولی ہوتی، وہ تلوار سے کرتے ہیں بہادر سارے، میں نے شفین میں مرض سے منافق مارے، میری حیدت سے آتے دن میں تارے، ارے نظروں بندروں شمشیر میرے پاس نہیں، پھر ادھر یا نہ اٹھا جاؤں تو عباس میں سمجھ پانا تمہارے بس میں، میرے بابا کی سرکار کے مائی نس نس میں، دیکھا غازی کو نہیں کہنے لگا آپس میں، بابا بابا پہلے جلیل آیا ہے، رب میں باس میں ہی لڑنے علی آیا ہے، رب میں باس میں ہی لڑنے علی آیا ہے، غازی کہتے ہیں دل تو کرتا ہے تلوار اٹھائی جائے، میں تلوار کے وقت میں بلائی جائے، یا کہ جتنی وہ رات دلائی جائے، اسی تاریخ سے تاریخ ملائی جائے، ارے منتظر ہوں اگر مل گیا نصر ور میں کربلا میں بھی کرا دوں گا حیدر حیدر،
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا مولى الثقلين جد حسن الحسين قال الحسين أبو القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من الآل إلى يوم الدين. أما بعد فقد في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. درود محمد معزز سامعین کرام، مسلسل عزاداری امام حسین علیہ السلام میں آپ سارے حضرات شرکت کر رہے ہیں. خدا آپ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے اور اسی طریقے سے حوصلہ بلند رہے کہ آپ ہمیشہ ذکر امام حسین علیہ السلام میں شرکت کرتے رہیں. عزیزان محترم، یقیناً یہ ایک فرش عزا، ایک معجزہ ہے کہ انسان اپنے ذاتی کسی کام کے لیے ہر جگہ نہیں جا سکتا، لیکن یہ مجلس امام حسین علیہ السلام ایک معجزہ ہے کہ اگر جسم کی طاقت جواب بھی دیتے لیکن روح اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے. ہر جگہ پر ہم پہنچتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں. یہ عزیزان محترم، یہ معجزہ امام حسین علیہ السلام کی فرش عزا کا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ معجزہ فرش عزا کا ہے تو آپ سوچیں کہ جس ذات سے منسلک ہو کر فرش عزا کی عظمت یہ ہو جائے تو اس ذات اپنے آپ میں کیسا معجزہ لگتی ہے. ایک ضرور بڑے محمد میری حاضری آپ کے درمیان پہلی مرتبہ ہوئی. ماشاءاللہ پہلی محرم سے لے کے اب تک آپ نے بڑے بڑے عالموں کو سنا ہوگا. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں. اگر کچھ بیان میں نقلت ہو جائے تو معذرت کے ساتھ میں اپنے بڑوں سے اصلاح چاہتا ہوں. بڑے بڑے علماء کی، عالموں کی مجلسیں سنی ہوں گی عزیزان گرامی، لیکن یہ فرش عزا کا معجزہ ہے کہ منبر رسول پر کوئی بھی آئے نہ وہ چھوٹا ہوتا ہے نہ وہ بڑا ہوتا ہے. یہ منبر حسین کا ایک معجزہ ہے، منبر رسول کا ایک معجزہ ہے کہ جس طریقے سے فرش عزا پر آنے والا چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، احترام اسی طریقے سے رہے گا. اسی طریقے سے منبر رسول پر آنے کے بعد چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، اس کا احترام اسی طریقے سے ہوگا. اور اس کا احترام کیوں نہ ہو؟ کیونکہ وہ ذکر آل محمد کرنے والا ہے. بڑے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، تمہیداً میں کچھ باتوں کو عرض کرتا ہوں اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ بچوں کے لیے. عزیزان محترم، پہلی محرم سے میں جسے سنی، میں بچوں کے لیے ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام مقصد امام حسین نہیں. میں جو بھی بات یہاں سے عرض کروں گا، بیان کروں گا، کوئی ذمہ داری کے ساتھ نہیں ہے. عزاداری امام حسین علیہ السلام مقصد امام حسین نہیں ہے. عزاداری امام حسین ہمیں مقصد امام تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. عزاداری امام حسین
مقصد امام تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. ہم یہ نہ سمجھے, نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, عزاداری امام حسین مقصد امام حسین نہیں ہے, بلکہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے مقصد تک لے جانے کا ایک ذریعہ ہے. تو اگر ہم پہلی محرم سے لے کے آج تک اور آج ربیع الاول تک ہم مجلس میں بھی شرکت کر رہے ہیں, جلوسوں میں بھی شرکت کر رہے ہیں, شب بیداریوں میں بھی شرکت کر رہے ہیں, عزیزان گرامی ان سب کے باوجود اگر ہم مقصد امام تک نہیں پہنچ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارے اندر کوئی کمی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی کمی. ایک مثال دے دوں بات زیادہ واضح ہو جائے. اگر کسی انسان کی ڈائبٹیز ہے, یا وہ شوگر کا مریض ہے, یا وہ ہارٹ کا مریض ہے, تو ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو میڈیسن دیتا ہے کہ آپ کو میڈیسن لینا ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی دوا کھائیے, حتماً آپ انشاءاللہ آپ کو آرام ملے گا. اب آپ دوا بھی کھا رہے ہیں اور آپ کو آرام نہیں ملے گا. میں مثال دے رہا ہوں بچوں کے لیے, مثال سے بات زیادہ واضح ہوتی ہے. اب آپ ایک ہفتے کی دوا کھا کر گئے, ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا آرام مل جائے گا, لیکن ہمیں آرام نہیں ملا. تو ڈاکٹر یہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ بتاؤ میں نے جو پرہیز بتایا تھا وہ پرہیز کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ ہم نے جو پرہیز بتایا تھا وہ پرہیز کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یعنی معلوم یہ ہوا کہ دنیاوی بیماریوں کے لیے بھی ڈاکٹر کے بتائے ہوئے پرہیز پر عمل کرنا ہے. تو اگر ہمیں حسینی بننا ہے, اپنے معاشرے کو حسینی بنانا ہے, اپنے معاشرے کو عزادار حسین بنانا ہے, تو ہمیں مولا کے بتائے ہوئے نمونوں پر عمل کرنا ہوگا. مولا نے جو بتایا ہے کہ دیکھو ایک شیعہ کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے, تو اگر ہمیں واقعی شیعہ بننا ہے, اپنی عزاداری کو قبول کروانا ہے, جو ہم وقت مجلسوں میں دے رہے ہیں, اگر اسے ہم چاہتے ہیں کہ شہزادی اسے قبول کرے, تو ہمیں مولا نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پہ چلتے ہوئے عزاداری کرنا ہے. اس راستے پر چلتے ہوئے عزاداری کرنا ہے, تب تو ہماری عزاداری امام حسین علیہ السلام قبول ہوگی. ورنہ ہم صرف یہ مشی میں ہیں, ہم صرف مشہوری ذمہ داری کے ساتھ میں. مقصد امام حسین ہے کیا؟ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں. معصومین فرماتے ہیں کہ ممبر پر جب کوئی خلوص سے دل سے جاتا ہے, ممبر پر جب کوئی خلوص سے دل سے, کسی کی توحید کی نیت سے نہیں, اپنے آپ کو ایک بہت بڑا عالم ثابت کرنے کے لیے نہیں, خلوص سے دل سے لوگوں کی اصلاح کے لیے, معاشرے کی اصلاح کے لیے جب وہ جاتا ہے, تو زبان تو اس کی ہوتی ہے لیکن الفاظ میرے ہوتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ معاشرے کی اور معاشرے کے ساتھ ساتھ خود اپنی بھی اصلاح ہو. مولا حسین جب مدینے سے چلے, مولا حسین نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ مولا حسین کا مدینہ چھوڑنے کا کیا مقصد تھا؟ بھئی ہر چیز کا ایک ہدف ہوتا ہے, ایک مقصد ہوتا ہے. آپ یہاں پر اس وقت اس عزا خانے میں موجود ہیں تو یہاں پر آنے کا کوئی ہدف ہوگا کہ بھائی یہاں پر مجلس امام حسین ہے. تو اسی طریقے سے عزیزان گرامی مولا حسین نے جو مدینہ چھوڑا تو مدینہ چھوڑنے کا بھی کوئی ہدف تھا. یہ صرف ہدف نہیں تھا کہ نہیں ہم مدینے سے کربلا پہنچ جائیں اور شہید کر دیے جائیں اور ہمارے چاہنے والے صرف یا حسین کرے, مقصد امام حسین کو بھول جائے. نہیں, وہ مقصد کیا تھا؟ مولا حسین جب مدینے سے نکلنے لگے تو مولا حسین نے جملہ ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما خرجت لطلب الاصلاح فی الامت جدی, میں اپنے نانا کے دین کی, امت کی اصلاح کے لیے نکلا. عزیزان گرامی, اب آپ سوچیں کہ مولا حسین نے مدینہ اپنے نانا کے دین کی اور جب کہ امت کی اصلاح کے لیے چھوڑا, تو اب عزیزان گرامی چونکہ مولا حسین نے مدینہ اس لیے چھوڑا کہ اصلاح ہو, تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے اندر اصلاح پیدا کریں کہ جس عزاداری امام حسین سے ہم مقصد امام حسین تک پہنچے. عزاداری وہی کامیاب اصل میں ہے کہ جو مقصد امام تک لے جائے. وہ عزاداری کبھی کامیاب نہیں ہوتی کہ جو مقصد امام حسین سے ہٹا دے, بلکہ وہ عزاداری نہیں ہوتی, وہ ریاکاری ہوتی ہے. ایک بہت بڑے محمد والے کچھ ہمارے بزرگ جو ہے, کچھ ہمارے جوان جو ہے کہ میں یہ کیا کہہ دیا, یہ عزاداری نہیں بلکہ ریاکاری. عزیزان گرامی بالکل مقصد امام حسین کو اگر ہم ذہن میں رکھ کے کوئی بھی عمل کریں گے تو مولا اسے قبول کریں گے, پروردگار ہمارا اسے قبول کرے گا. آج آپ دیکھیں معاشرے میں کیا عالم ہے, ممبر پر ہم ایک ادنا سا طالب علم ہو. عزیزان گرامی مقصد امام حسین کو ہم نے بھلا دیا. سنتے تو ہیں, پڑھتے تو ہیں, سنتے بھی ہیں, لیکن عمل نہیں. مولا ارشاد فرماتے ہیں, لوگوں نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ بارہا آپ
परवरदिगार के अहकाम बताते हैं, सारी चीजें बताते हैं, उसके बावजूद भी लोग उस पर अमल नहीं करते। मौला ने इरशाद फरमाया कि लोगों के दिल, लोगों के पेट माले हराम खा खा कर भर गए। आज आप देखें मिंबर पर आने वाला जिस तरीके से फर्श अज़ा एक अदब की जगह है, फर्श अज़ा एक अदब की जगह है, पढ़ने वाला मुंह में मसाला खाए हुए। ब्रदर अजीज ने शेर पढ़ा, शेर गरज है कि नहीं है कि हम मुआशरे की इस्लाह करना चाहिए, मुआशरे की इस्लाह। मिंबर पर आने वाला मुंह में मसाला खाए हुए, फर्श पर बैठने वाला मुंह में मसाला रखे हुए, मैं किसी की दिलादारी नहीं करना चाहता, लेकिन ये मकसद जो है वो फर्श अदा है, फर्श अदा की अजमत को समझे हम। पूरी लगे देखिए मेरा मिजाज वाहवाही वाला नहीं है, वाहवाही वाला हो तो बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे मौजूदात हैं कि यहाँ पर माशाल्लाह लोग खड़े हो कर जो है वो दाद देंगे, लेकिन नहीं अज़ीज़ान गिरामी, मासूमीन किसी भी मासूमीन के फज़ाइल में या वो तकरीर कर रहे हो, स्पीच दे रहे हो, फज़ाइल पढ़ रहे हो, खुदा का जिक्र कर रहे हो, किसी वाक़ये में कोई बता दे कि मौला ने कहा कि नहीं आप जब तक उठ के खड़े होकर नारा नहीं लगाएंगे तब तक जो है वो आपकी नस्लों का पता नहीं चलेगा कि आप किस नस्ल से, किस हसब से, किस जात से। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, मासूमी ने खुद रसूल ने चाहता है कि अली के चाहने वालों की पहचान ये है कि बस अली का जिक्र छेड़ देना, अगर चेहरा खिल जाए, अगर चेहरा खिल जाए, मैं एक अदना सा तालिबे इल्म और हम जैसे यहाँ पर आने के बाद जो खड़े होकर नारा ना लगाए और दोनों हाथ ना उठाए तो उसका नसब ऐसा नहीं है निगरानी, ये इसकी तौहीन है, ये खामा ख्याली की जगह नहीं है, ये जगह को जगह है कि जहाँ पर आप हक बयानी से काम ले। वरना अगर 10 मिनट के लिए अगर आपको मिंबर दिया जाएगा तो बरोज़े महशर इस 10 मिनट का हिसाब लिया जाएगा कि मौलवी रज़ा कि तुमने मिंबर हुसैन पर, मिंबर रसूल पर जाने के बाद सिर्फ अपनी वाहवा के लिए मस्जिद पढ़ी, मिंबर रसूल पर जाने के बाद तुमने सिर्फ अपनी वाहवा के लिए, वाहवा के लिए बहुत सारे मौजूदात हैं। मैं समझता हूँ कि मजमा खामोश नहीं रहेगा, लेकिन नहीं, मैं जिससे हुसैन का असल मकसद वाहवा नहीं, ये जिक्र वो जिक्र है, ये जिक्र किसका जिक्र है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। हम इस जिक्र में आए जो तैयब ताहिर परवरदिगार ने इरादा किया कि मैं इनसे नजासतों को दूर रखूंगा। अब आप मुझे इंसाफ से बताएं कि हम मुंह में मसाला रखे हुए और सलवात भेज रहे हैं। देखिए मैं इसी तरीके के पढ़ने का आदि हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे मुझे इससे मतलब नहीं, शहजादी कबूल करे, खुद मेरी इस्लाह करे, मैं यही मकसद है, मजलिस समझता हूँ, किसी को खुश करने के लिए नहीं। मैं जिसे हुसैन अज़्म जो है शहजादी को कबूल करने के लिए हो, अगर शहजादी ने कबूल करे, क्योंकि मासूमी ने इरशाद फरमाया, खुद छठे इमाम का जुमला है कि अगर पूरी दुनिया मुझसे नाराज हो जाए फकत मेरा खुदा मुझसे राजी रहे, मुझे दुनिया की परवाह नहीं। याद रखो अपने ज़हनों में ये बैठा लो कि मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, कोई आपके नौहे से खुश हो या ना हो, कोई आपके कलाम से खुश हो या ना हो, कोई आपकी मजलिस से खुश हो या ना हो, लेकिन हक बयानी से काम लेना। इससे का जिक्र है कि जिसके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने भी कुर्बानियां दी, हमारे बुजुर्ग बेहतर जानते हैं। जिस आज़ादारी को हम लोगों ने अपने मिजाज के मुताबिक बना लिया, आज़ादारी जो हम तक पहुंची है बड़ी कुर्बानियों का नतीजा। मेरे बुजुर्ग तो बेहतर जानते हैं, हम लोग तो सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन बुजुर्ग बेहतर जानते हैं। तो इस आज़ादारी को उसी मेयार पर रखें कि जिस तरीके से शहजादी चाहती है, कि जिस तरीके से इमाम चाहते हैं। भाई हम सारे मौला के चाहने वालों का अकीदा ये है कि फर्श अज़ा जैसे ही बिछती है, चौथे इमाम आते हैं, पहले इमाम आते हैं, शहजादी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आती है। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। ये हस्तियां आती, भाई अकीदा है या नहीं है? और अगर दुनिया के किसी बादशाह के पास आपको जाना हो, मैं तमीदन अर्ज कर रहा हूं, जरूरी है अपने बच्चों के लिए, अगर आपको किसी MP MLA के पास जाना हो, विधायक के पास जाना हो, मुंह में मसाला खाए हुए होंगे, हम उसको थूक देंगे, आस्तीनें चढ़ी हुई होंगी, आस्तीनें नीचे हो जाएंगी, कॉलर का बटन अगर खुला हुआ होगा तो वो सही हो जाएगा। दुनिया के ओहदेदारों का इतना ख्याल, फर्श अज़ा पर ऐसी हस्तियां आती, हम खुशनसीब लोग, हम खुशनसीब लोग, ऐसी अज़ा हमें मिली। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले।
आजाद करना है। मोहम्मद वाले हम खुशनसीब लोग हैं कि फर्श अज़ा पर आते हैं, ऐसी हस्तियों के दरमियान बैठते, तो हमारा जो फर्ज है कि हम उनकी भी इज्जत का ख्याल रखें। क्या पता किसके पहलू में कौन सा इमाम बैठा हो, मसाला खाए हुए हों और सलवात पढ़ेंगे कि किस तरीके से ज़ेब देता है। अगर आपको नज़्र करना है, फातिहा करना है, मुंह में मसाला हो तो हम कुल्ली कर देते हैं। यानी मौलवी अगर मसाला खा के कुछ कर रहा हो तो अवाम को बुरा लगता है, लेकिन खुद अवाम भाई याद रखिए, शरीयत चाहे मौलवी हो चाहे अवाम हो, शरीयत सबके लिए बराबर है। हाँ, ये अलग मसला है कि जो जितना ज्यादा उसके पास इल्म होगा उससे हिसाब ज्यादा होगा, वो अलग मसला है। लेकिन ये हर इंसान जानता है, हर अज़दार जानता है कि फर्शादा पर किस तरीके से आना चाहिए, लेकिन हम इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें ये बताया ही नहीं जाता है। बस यहाँ से वही चीज पढ़ी जाती है कि जो आपको पसंद हो। मजलिस हुसैन दांतों की समाज के लिए नहीं है, मजलिस हुसैन रूह को पाक करने का जरिया है। मजलिस हुसैन में जुमला दे रहा हूँ, मजलिस हुसैन और फज़ाइल आले मोहम्मद कानों की खुशनुदी के लिए नहीं है, बल्कि जिक्र आले मोहम्मद जो है रूहों को पाक करने के लिए है। और रूह तब पाक होगी कि जब खुलूस नियत के साथ में जो है वो जिक्र अहले बैत हो, और जिक्र आले मोहम्मद हो, जिक्र खुदा हो, जिक्र सहाबाए किराम हो। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले भाई, आपकी नियत जैसी होगी आपको उस तरीके से उसका अज्र मिलेगा। तो याद रखें कि अगर अपने अंदर आप सवाल करने की हिम्मत पैदा नहीं करेंगे तो यहाँ पर आने वाला जिस तरीके से आप सुनना चाहेंगे वो उस तरीके से आपको सुनाएगा और सुनाने के बाद चला जाएगा। नहीं, अपने अंदर सवाल करने की हिम्मत पैदा करें और हर गलत बात के खिलाफ आवाज उठाएं। ये हुसैनियत की पहचान है। शिया कह देना बड़ा आसान है, शिया कह देना बड़ा आसान है, लेकिन अमल से शिया होना बहुत बड़ी मंजिल है। मैं तो अपने आप को शिया कहता हूँ, लेकिन वाकई मानों में क्या मैं शिया हूँ? कितनों का हक गस्ब किया, कितनों का हक गस्ब किया। होटलों पर बैठ के एक दूसरों की गिबतें करते हैं। मालूम हुआ कि मजलिस से निकलने के बाद भाई वहाँ जो है खाना अच्छा नहीं था, वहाँ इस तरीके का इंतजाम अच्छा नहीं था। अज़ीज़ान मोहतरम, शिया का सेवा ये नहीं होता है। अपने मौला जनाब हुर अलैहिस्सलाम के सिलसिले से एक शेर सुना था, करबला हमारे लिए दर्सगाह है, करबला हमारे लिए दर्सगाह। कहते नहीं है कि मिंबर पर आने के बाद अगर आपकी नियत खालिस है तो एक एक जुमले पर जो है मैं समझता हूँ कि 25-25, 50-50 मिनट भी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन नियत खालिस होनी चाहिए। इमाम हुसैन हुसैनी बनना आसान नहीं है। अरे हुसैन वो हस्ती का नाम है कि जिसकी वजह से करबला बर्पा हुई। करबला के मैदान में लाने वाले कौन? जनाब हुर। मौला की अता देखिए, ये भी एक पैगाम दिया मौला ने हुसैनियों के लिए, हुसैनियों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए। देखियो, अगर हुसैनियत का जज्बा रखते हो तो हमेशा गलतियों को माफ करना सीखना। हुसैनियों के लिए एक जज्बा दिया, पैगाम दिया मौला हुसैन ने करबला के मैदान में कि देखो हुसैनी करबला एक एक जगह पर, एक एक मकाम पर पैगाम है। बस हमारे पास वक्त नहीं है। हम दुनिया में ऐसा मखूफ हो गए कि बस दुनिया कमाने की फिक्र है, आले मोहम्मद को खुश करने की फिक्र नहीं है। हम दुनिया वालों को खुश करने के लिए लगे हुए, लेकिन आले मोहम्मद की कोई फिक्र नहीं, खुदा की कोई फिक्र नहीं कि खुदा क्या चाहता है, आले मोहम्मद क्या चाहते हैं। जनाब हुर को मौला हुसैन ने आखिरी लम्हे में माफ किया और कोई तारीख का कोई जुमला ज़ईफ़ से ज़ईफ़ तारीख, ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत में नहीं लिखा गया ये कि मौला हुसैन ने कोई जुमला कहा कि जाओ हुर, मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया लेकिन तुम्हारी वजह से ये हुआ। कहीं ये जुमला नहीं मिलेगा। ये सेवा, ये हौसला, ये जज्बा हुसैनियों के अंदर भी होना चाहिए। शिया कह देना बहुत आसान है। मौला कायनात नज़र बरादा में इरशाद फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुलू लना ज़ैना वला तकुलू अलैना शैना। देखो, हमारे लिए बाइसे इज्जत बनना, बाइसे जिल्लत न बनना।
اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث ذلت نہ بننا۔ جب تم گلیوں سے نکلو تو لوگ کہیں کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، تم خود سے نہ کہو کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، بلکہ اپنا کردار ایسا پیش کرو۔ ابھی حال ہی میں جو واقعہ ہوا سب نے دیکھا کہ دنیا جس خمینی کو نہیں جانتی تھی، جس مرجع کو نہیں جانتی تھی، بھائی ہم تو جانتے تھے کیونکہ ہم تقلید کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا کردار اس طریقے سے پیش کیا کہ جو آج نہیں مانتا تھا وہ بھی ان کی تائید کر رہا ہے، جو نہیں جانتا تھا وہ بھی ان کی تائید کر رہا ہے۔ تو یقین مانے ہمیں ایسا شیعہ بننا ہے، زبانی شیعہ نہیں بننا ہے، نہیں کردار کے اعتبار سے بھی شیعہ بننا ہے، گفتار کے اعتبار سے بھی شیعہ بننا ہے، سیرت کے اعتبار سے بھی شیعہ بننا ہے، اخلاق کے اعتبار سے بھی شیعہ بننا ہے۔ ایک اور درود پڑھے محمد وعلى علی محترم۔ تو مقصد امام حسین علیہ السلام کو اپنے ذہنوں میں رکھیں، تب تو ہماری زندگی کامیاب ہے، ورنہ ہماری زندگی کامیاب نہیں۔ علی محترم پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کے بعد سچوں کے ساتھ رہو۔ یعنی پروردگار عالم نے اس آیت میں مہر لگا دی، بہت ساری قرآن مجید میں جہاں جہاں بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن یہاں پر پروردگار عالم نے ایک مہر لگا دی کہ اور صادقین سے مراد ہم عزاداروں سے تو بہتر کوئی نہیں جانتا، ہم عزاداروں سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ صادقین ہیں کون۔ تو پروردگار عالم نے یہ شرط لگائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اس کے بعد وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ تقوی کی ڈیفینیشن، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ بچوں کے لیے دیکھیے آیت کا ترجمہ بہت ضروری ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک درسگاہ ہے، یہاں سے سب کچھ ملتا ہے، یہاں پر سب کچھ ملتا ہے، بس اب لینے والے کا اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے، یہاں سے ملتا سب کچھ ہے، بس لینے والے کا اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے، جس کا ظرف جیسا ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے لے کر جاتا ہے۔ تو اب تقوی کی ڈیفینیشن، تقوی کا مطلب سمجھائیے۔ مولانا کا تقوی کا اصل مقصد یہ ہے کہ یاد رکھو کہ پروردگار اگر تمہیں کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس جگہ پر رہنا ہے تو پھر تمہیں یہاں پر دکھائی دینا ہے، اور اگر پروردگار نے کہہ دیا کہ مولوی رضا تمہیں یہاں پر نہیں رہنا ہے، تو اگر تم یہاں پر دکھائی دیے تو تم مسلمان تو ہو سکتے ہو لیکن مومن نہیں ہو سکتے، تقوی نہیں ہے۔ تو تقوی کا اصل مقصد مختصر یہ سمجھیے کہ واجبات پر عمل کرنے کا نام تقوی ہے۔ واجبات یعنی پروردگار نے جن چیزوں کو بتایا کہ اس پر عمل کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اب اگر عزاداری کے ساتھ ساتھ نماز کو ترک کیا تو سمجھ لو کہ تم خود تو عزادار ہو سکتے ہو لیکن واقعی معنوں میں عزادار نہیں ہو سکتے، چونکہ پروردگار شرط لگا رہا ہے کیا ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور تقوی میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ صرف اہل بیت سے محبت کرنے کا نام ہی تقوی نہیں ہے، بھائی وہ تو واجب ہے، فرض ہے وہ بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی واجبات پروردگار نے بتائے ہیں۔ عزاداری کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا، نماز جو ہے تو ضائع ہو، کیا یہ مقصد ہے امام حسین؟ مولا حسین آپ دیکھ لیں آخری سجدہ امام علی، تفصیل میں نہیں واقع آپ کو پتا ہے مختصر لفظوں میں، تو کیا امام کے چاہنے والے کا ایسا شیوا ہونا چاہیے عزاداری کرتا رہے نماز کو ترک کرتا رہے؟ نہیں، واقعی معنوں میں عزادار وہ ہوگا کہ جو عزاداری کو بھی ساتھ میں لے کر چلے گا اور نماز کو بھی ساتھ میں لے کر چلے گا۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اس کی قضا ہے، اس کی قضا ہے، اور ایسا ہے ویسا ہے، بھائی جو واجب چیز ہے اس کی قضا ہے، یہ تو آپ جب دل چاہے تب کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کریے کہ یہاں پر آنے والا آپ کو گمراہ نہ کر پائے۔ ہم اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کریے نہ ہو کہ وہ اپنے مزاج کے مطابق پڑھتا رہے اور آپ واہ واہ کرتے رہے، نہیں۔ مقصد امام حسین علیہ السلام کو پہچانے، مقصد حسین کیا تھا؟ ایک واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ دولت آباد کا واقعہ ہے، ایران میں جگہ ہے دولت آباد،
ایسا انسان تھا. دیکھیے اکثر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں مومن بنا دیتے ہیں اور جس کو دل چاہتا ہے گنہگار بنا دیتے ہیں. یعنی اس کا سرٹیفکیٹ اللہ نے لے رکھا ہے لیکن ہم لوگوں کو بانٹتے ہیں. ہم جس کو کہہ دیں گے کہ وہ صاحب جو ہے وہ مومن نہیں تو پھر وہ مومن نہیں ہے. یہ سب سے بڑی کمیاں خود میرے اندر بھی ہیں کہ ہم جس کو کہہ دیں گے یہ مومن ہے وہ مومن ہے, جس کو کہہ دیں گے کہ یہ منافق ہے یہ مومن نہیں ہے, یہ فرضی ہے ایسے ہی وہ ہم اس کو مان لیتے ہیں. ایک بندہ تھا دولت آباد ایران میں ایک جگہ ہے, وہاں ہم باباؤں کو حسینیہ کہتے ہیں. وہ ایسا بندہ تھا, یقین مانا اگر یہ واقعہ اگر ہم نے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا اور مائنڈ میں سیٹ کر لیا, یقین مانا زندگی بدل جائے گی. میں واقعہ اس طریقے سے نہیں پڑھتا واہوائی کے لیے, لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں اگر انسان اپنے ذہنوں میں اپنے وجود میں اتار لے. وہ بندہ ایسا تھا کہ جیسے ہی محرم کا چاند قریب آتا تھا 28 اور 29 تاریخ, وہ امام بارگاہ میں جاتا تھا اور جانے کے بعد توبہ کرتا تھا. بس واقعہ اس کے بعد کرتے مسائل دعوت کی گنجائش بھی نہیں تھی. بہت گناہ گار, اس سے کوئی گناہ ایسا نہیں تھا کہ جو اس سے بچا, سارے گناہ کو انجام دیتا تھا. لیکن جیسے ہی محرم قریب آنے والا ہوتا, چاند سے 1-2 دن پہلے امام بارگاہ میں جاتا اور جانے کے بعد توبہ کرتا, اور اس کی توبہ بھی ایسی ہوتی تھی کہ یقین مانیے پھر وہ 2 مہینہ 8 دن کوئی غلط کام بھی نہیں کرتا. محرم قریب آیا گیا, ملا ہم معافی چاہتے ہیں, کل سے آپ کے ایام شروع ہو رہے ہیں. اس کی روز کی روش ہو گئی, مجلس میں جانے لگا. وہاں پر ایک حسینیہ تھی, اس حسینیہ میں علماء بیان کرتے ہیں کہ سمجھیں 12,000 افراد امام بارگاہ میں آتے تھے مجلس میں. جب وہ جانے لگا تو عموماً 5 یا 6 تاریخ سے ہر جگہ پر الگ الگ محرم کی تاریخوں سے جلوس نکلنا شروع ہوتے ہیں, کہیں 5 تاریخ سے کہیں 6 تاریخ سے. تو وہاں پر 6 تاریخ سے جلوس نکلنا شروع ہوئے اس علاقے میں. اب جب جلوس نکلنا شروع ہوئے تو وہ جو بندہ تھا جس کا نام قاسم جیکارگی تھا, قاسم جیکارگی, جب جلوس اٹھنے کا وقت آیا تو اس نے کمیٹی کے 7 ممبر تھے, تو کمیٹی کے ممبران سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مولا عباس کا علم پکڑوں. ممبران نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے مولا کا علم پکڑو, مولا عباس کا. وہ علم اٹھانے لگا. اب جب علم اٹھانے لگا تو لوگ اطراف پہ جاتے تھے کہ یہ کس طریقے سے ہے. اب جب یہ علم اٹھانے لگا 1 دن 2 دن آہستہ آہستہ پبلک کم ہونے لگی, آہستہ آہستہ پبلک کم ہونے لگی. اور جب پبلک کم ہونے لگی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا کوئی پروگرام ہر سال ہو رہا ہو اور 1 سال پبلک بہت زیادہ کم ہو جائے تو آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے بھائی آخر کیا وجہ ہے. ہر سال تو مجمع بہت آتا تھا, 2-4-10 لوگ, لیکن جس امام بارگاہ میں 12,000 افراد آتے ہوں وہاں 1000 افراد بھی نہ بچے. تو کمیٹی والے بہت پریشان ہوئے کہ بھائی کیا بات ہے کہ اس سال مجمع بہت کم ہو گیا. اور لوگوں نے دیکھا کمیٹی کے ممبران نے کہ لوگ دور دراز ایریے میں جا رہے ہیں لیکن ہمارے وہاں نہیں جا رہے. تو کمیٹی کے لوگوں نے ممبران نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا, یہ بتاؤ کہ تم اس اذاخانے میں کیوں نہیں آ رہے جبکہ ہمیشہ تم یہاں پر آتے تھے. لوگوں نے بتانا شروع کیا کہ تم ایسے انسان کو مجلس میں بلاتے ہو اور پھر مجلس میں بلاتے ہو, وہاں تک تو ٹھیک تھا, اب تم نے اس کو علم بھی پکڑا دیا. کہا اچھا تو بتاؤ, پورا علاقہ جانتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے. اس واقعے سے انشاءاللہ بہت بہتر نتیجہ آپ کو خود نکلے گا, مجھے دینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ازاداروں کا مجمع ہے, یہاں ہر بات خود بخود لوگ اشارتاً سمجھ جاتے ہیں. تم کو خود پتا ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کہنے کہ ہاں وہ بہت گناہگار ہے. کہنے کہ اگر جب تک اس کو تم نہیں ہٹاؤ گے اور مجلس میں بلاؤ گے تب تک ہم مجلس میں نہیں آئیں گے. یہ سال گزر گیا. آئندہ سال جب آیا تو کمیٹی کے سارے ممبر نے جو ہے یہ طے کیا کہ قاسم جیکارگی کے پاس جائیں گے اور جانے کے بعد یہ بتائیں گے کہ یہ وجہ ہے آپ نہ آئے, آپ کے آنے سے ہمارے یہاں ممبران کم ہو گئے. تو چونکہ قاسم جیکارگی بہت نام و نمود والے انسان سے لوگ ڈرتے تھے, مختصر کر رہا ہوں, بہت زیادہ لوگ ڈرتے تھے. اس میں ایک بزرگ تھے کمیٹی میں, 7 ممبران میں سے ایک آدمی بہت بزرگ تھے, سفید داڑھی تھی. تو یہ ہوا کہ وہ بزرگوں کا احترام کرتا ہے, تو لہٰذا آپ آگے چل کے جواب کریں. پہلے یہ ہے جب بات کیا قاسم جیکارگی کے لیے, بتائیے کیسے آنا ہوا. پہلے قاسم جیکارگی یہ بتاؤ, سنیے گا, قاسم جیکارگی یہ بتاؤ تمہارے خیال سے مولانا حسین کی مجلس کس پیمانے پر ہونی چاہیے. سنیے گا, بتاؤ تمہارے خیال سے مولانا حسین کی مجلس کس معیار پر ہونی چاہیے. قاسم جیکارگی نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ
مجلس حسین اس پیمانے پر ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پبلک آئے اور پورے خلوص کے ساتھ میں ذکر امام حسین ہونا چاہیے. تو لوگوں نے کہا کہ قاسم زرقی یہ بتاؤ کیا کسی ایک انسان کی وجہ سے اگر مجلس میں مومنین آنا کم ہو جائے؟ دیکھیے کھلے الفاظ میں نہیں کہا، کہاں سے لا کر قاسم زرقی یہ بتاؤ، اگر یہ بتاؤ کہ تمہارے ایک بندے کی وجہ سے مجلس میں مومنین آنا کم ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ قاسم زرقی نے کہا کہ پھر تو اس انسان کو منع کر دینا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ مجلس میں نہیں آ رہے. بزرگ جو تھے وہ آگے آئے کہ ہم یہ قاسم زرقی ہم کو پوچھنا چاہ رہے تھے، تم نے جواب دے دیا. قاسم زرقی کا بتائیں کیا بات ہے؟ کہنے قاسم زرقی تمہارے مجلس میں آنے کی وجہ سے مومنین نے مجلس میں آنا بند کر دیا. قاسم زرقی رونے لگے، کہنے کہ میری وجہ سے مولا کی عزادار کر ہوں، ٹھیک ہے میں نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے میں نہیں آؤں گا. اب جیسے ہی دوسرا سال محرم کا شروع ہوا، انہوں نے پھر استغفار کی توبہ کی اور مجلس میں نہیں گئے، گھر میں ہی، کیونکہ ایران کا ایک کلچر یہ ہے کہ وہاں بیسمنٹ زیادہ ہوتی ہے اور وہاں کالے پرچم سیاہ پرچم زیادہ لگائے جاتے ہیں. اب مجلس شروع ہو گئی، گھر کی عورتیں جب چلنے لگے کہ قاسم زرقی تم بھی چلو مجلس میں، تو قاسم زرقی کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے. اب یہ بے چین ہونے لگے. پہلی محرم، دوسری محرم، بے چینی شروع، بیسمنٹ میں چلے جاتے تھے، مولا حسین کو یاد کرتے تھے، زیادہ قطار ہوتے تھے کیونکہ لوگوں نے منع کر دیا. دیکھیں عزادار مولا حسین کب کس کی جو ہے باقی غیب سے جو ہے وہ نصرت کرے کوئی نہیں جانتا. قاسم زرقی پریشان ہونے لگے، بے چین ہونے لگے. دن گزرتے گئے، 3 محرم، 4 محرم، 5 محرم، چونکہ 6 محرم سے جلوس نکلنا تھا. 5 محرم کی رات جیسے ہی گزری، یہ ساتوں کمیٹی کے ممبران انہوں نے رات میں خواب دیکھا. یہ آئے دوسرے کے پاس، کہا کہ ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے. دوسرے نے کہا تیسرے سے ہمیں تم سے بات کرنی ہے. تیسرے نے المختصر اسی طریقے سے ساتوں ممبران اکٹھا ہوئے کہنے کہ ہمیں بھی تم سے کچھ بات کرنی ہے. کہنے لگا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہنے تو میں نے رات میں خواب دیکھا کہ مولا آئے ہوئے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا، تم نے قاسم زرقی کو کیوں منع کیا؟ وہ ٹھیک ہے گناہگار تھا لیکن وہ میرا چاہنے والا تھا، وہ میرا مسئلہ ہے، میں اسے معاف کروں گا. تم کون ہوتے ہو اسے یہاں سے واپس کرنے والے؟ سنیں گے اگر اس واقعے کو زندگی میں اتار لیا تو ہماری پوری زندگی بہتر ہو جائے گی اور مقصد امام حسین پر گزرے گی انشاءاللہ. جب یہ ساتوں لوگوں نے اپنے اپنے خواب بیان کیے تو یہ ساتوں لوگ آئے. قاسم زرقی کے بعد اس شام سے جو ہے وہ جلوس نکلنا تھا. جب قربان کیا دروازہ کھلا، قاسم زرقی نے دروازہ کھولا، کہا بتائیے کیسے آنا ہوا؟ میں نے تو آنا بند کر دیا، پھر آپ لوگوں کو کیا گلا ہے، کیا شکوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. کہنے کہ کیا خواب؟ کہنے کہ یہ خواب بتایا. کہنے کہ میں نے بھی رات میں خواب دیکھا، مولا حسین میرے خواب میں آیا اور آنے کے بعد کہتے ہیں قاسم زرقی تم میری اتنی عظمت کرتے ہو، میری اتنی عزت کرتے ہو، میری مجلسوں میں جاتے ہو اور ان ممبران نے تمہیں جانے سے منع کر دیا تو تم اپنے گھر میں بے چین ہو، پریشان ہو. قاسم زرقی ایسا کرتے ہی کیوں ہو آخر تم؟ کہ ہر سال تم وعدہ کرتے ہو، تم قسم کرتے ہو، اس کے بعد 2 مہینہ 8 دن کے بعد تم پھر اپنے جو ہے وہ کام چالو کر دیتے ہو. مولا نے خواب بیان کیا، میں وہ خواب بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد رکھتے مسائل. مولا کہتے قاسم زرقی کیا تم یہ گوارا کرتے ہو کہ جس ہاتھوں سے تم یا حسین کرو ان ہاتھوں سے تم کسی کو اذیت پہنچاؤ؟ مولا حسین کا خواب میں بیان کر رہا ہوں جو علماء نے بیان کیا. قاسم زرقی سے مولا حسین کا، میں قاسم زرقی کیا تمہیں ایسا عزادار بننا ہے جس ہاتھوں سے تم یا حسین کہتے ہو ان ہاتھوں سے تم دوسروں کو اذیت پہنچاؤ؟ قاسم زرقی کہتے نہیں مولا. پھر مولا نے کہا قاسم زرقی کیا تم جس زبان سے یا حسین کہتے ہو تم اس سے کسی کی بدکلامی کر سکتے ہو؟ کیا وہ زبان کسی کو تکلیف پہنچا سکتی ہے؟ کیا وہ زبان کسی کو تکلیف پہنچا سکتی ہے؟ کہا نہیں مولا. کہا قاسم زرقی میں تمہیں اس بار معاف کر رہا ہوں لیکن یاد رکھنا آئندہ تم سے گناہ نہ ہو، ایسے شیعہ بننا جیسا میں چاہتا ہوں. ارباب اعظم تاریخ بتاتی ہے کہ قاسم زرقی کے مجلس میں گئے. ارباب اعظم مولا حسین کب کس کے کون سے عمل کو قبول کرے یہ ہمارا وہ نہیں ہے کہ ہم جس کو چاہے حسینی بنائیں. بس ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم محبت سے ایک دوسرے کی اصلاح کریں. کسی کی طنز، کسی کے اوپر طنز کرنا، کسی کے اوپر جو ہے وہ نازیبہ الفاظ کرنا، یہ ہم حسینیوں کا شیوا نہیں ہے. بس ارباب اعظم میں نے فضائل کی عبادت کو ختم کیا. ارباب اعظم آہستہ آہستہ یہ ایام گزرتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہ ایام گزر گئے. محرم کا مہینہ ختم ہو گیا، سفر کا مہینہ ختم ہو گیا.
मजलिस तुसान भरौर होती है, लेकिन यकीन मानिए कि जो जज्बा और मोहब्बत इस 2 महीना 8 दिन में रहता है, मजलिस तो अपनी जगह और होती है, लेकिन ये 2 महीना 8 दिन में हुसैनियों के जज्बा होता है कि यहाँ भी पहुँच जाए, उस जगह भी पहुँच जाए। अगर हमारा इमाम बस चंद दिन का हमारे दरमियान मेहमान है, जितना दिल चाहे दिल खोल कर रोए। अरबाब रज़ा रिवायत बताती है कि पहली रबीउल अव्वल को ये लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा। करबला चहलुम के दिन ये काफिला शाम से रहा होकर करबला आया। करबला में 3 दिन तक रुका काफिला, उसके बाद ये काफिला रवाना हुआ मदीने की तरफ। तारीख बयान करती है अरबाब रज़ा पहली रबीउल अव्वल को ये काफिला मदीने बारिश हुआ। अरबाब रज़ा जब कोई सफर पर जाता है और सफर से जब वापस आता है तो अपने घर वालों के लिए, अजीजों के लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर जाता है। सबके दिल में शौक होता है कि मैं जा रहा हूँ अपने घर वालों के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, तुम्हें भी, यार मुख्तसर घर जो भी हाय चला तो ज़ैनब उम्मे परवा उम्मे रबा मदीने आई है। अजब कैफियत का आलम है। अरबाब रज़ा तारीख बताती है कि जब ये काफिला चलने लगा तो जनाब ज़ैनब को चौथे इमाम को यजीद ने बुलाया कि हम तुम्हें निहा करना चाहते हैं। चौथे इमाम ने कहा कि मैं अपनी बीवी से पूछ लूं, उसके बाद बताता हूँ। जनाब ज़ैनब ने कुछ वसीयतें फरमाई, कुछ शर्त फरमाई कि मेरी ये शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि जो हमारा सामान है उसे वापस कर दो। दूसरी शर्त ये है कि हमें एक घर खाली करा दो, हमें एक घर खाली करा दो ताकि हम अपने माजहे पर गिरिया कर सके। बस मुख्तसर सी इबादत, उसके बाद मैं इबादत को खत्म कर रहा हूँ। तीसरी शर्त यह है कि हमें एक ऐसा बशीर दो कि जो हमें मदीने तक का रास्ता जानता हो। यजीद ने चौथे इमाम को बुलवाया, जब ये शर्त बताई सुनेंगे। यजीद ने कहा मैं आपको बशीर दे सकता हूँ, मैं आपको बशीर दे सकता हूँ, घर दूंगा आप आजादी के लिए जैसा कि आपकी शर्त है, लेकिन मैं आपके सामान वापस नहीं कर सकता जो सामान लूटे गए थे। अरबाब रज़ा सुनेंगे वो किस वजह से यह दिखने का, क्योंकि सामान जो लूटा गया था वो एक जगह पर था ही नहीं, कोई कहीं पर लेकर चला गया, कोई कहीं पर लेकर चला गया। यजीद एक जुमला कहता है कि जो तारीख में रकम है, यजीद कहता है सैयद सज्जाद अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सामान का इजाला दे सकता हूँ, सामान की रकम दे सकता हूँ। एक मर्तबा चौथे इमाम ने जुमला कहा यजीद तो मेरे बाबा के कुर्ते के, तू मेरे बाबा के कुर्ते के एवज में पैसा देना चाहता है। अरे अजीज, अरे तू मेरी बहन सकीना के गुंडे के एवज में पैसा देना चाहता है। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय इमाम मजलूम करबला के। अरबाब रज़ा दिल खोल कर रोइए, बस चंद दिन बचे हैं, आइंदा साल कौन जिंदा रहे, कौन अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शिरकत करे। हमारा आखिरी इमाम ज़ियादत नाहिया में इरशाद फरमाता है कि अरे मेरे जग से हम जग पर इस तरीके से रोया करो कि जैसे एक ज़ईफ़ माँ अपने कई जवान के लाशे पर गिरिया करो। आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई, आपकी आवाज़ें आमादा हो गई। खुदा आपकी आवाज़ों पर अपनी रहमत नाज़िल करे। यकीनन एक टूटी हुई पसलियों वाली माँ आपके दरमियान अपने रुमाल को फैलाई हुई, लाओ मेरे लाल के अदादारों, मेरे लाल के जख्मों का मरहम दे दो। अरबाब रज़ा तारीख बताती है कि ये काफिला मदीने पहुंचा, काफिला मदीने से बाहर एक दिन रुका। इसके बाद बशीर इब्ने हज़लम को जो है वो रवाना किया चौथे इमाम ने, कि जिसका नाम तारीख में मिलता है कि बशीर इब्ने जज़लम। तारीख बताती है कि जब चौथे इमाम ने बशीर इब्ने जज़लम को भेजा कि जाओ मदीने में निदा दे दो, मदीने में मुनादी कर दो कि काफिला आ रहा है। तारीख बताती है कि बशीर इब्ने जज़लम सदा देता हुआ मदीने में आया। मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं हो। तारीख बताती है कि बशीर इब्ने जज़लम जैसे ही महल्ले बनी हाशिम में पहुंचा और ये निदा दी कि मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। तारीख बताती है कि मोहल्ले बनी हाशिम से एक दरवाजा खुला, एक ज़ईफ़ बीबी हंसे का सहारा लेती हुई 2 कदम आगे आई और आने के बाद कहती है, अरे बशीर तू ये क्या कह रहा है?
दिए गए। एक मर्तबा फिर शहजादी ने पूछा, बशीर ये बताओ क्या अब्बास नहीं था, क्या अब्बास जिंदा था? सुने के आलम यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख रहे हैं, ये आलम मौला गाजी की निशानी है, ये वफादारी है। मौला अब्बास की अजमत पर लाखों सलाम, हमारी जिंदगी कुर्बान, मौला अब्बास के सदक़े में हमारी कौम के नौजवान सलामत है। एक मर्तबा बशीर ने कहा, बीबी अरे अब्बास कत्ल कर दिए गए, वरना किसी में मजाल थे कि अब्बास के होते हुए अरे कोई हुसैन की तरफ देखता। हर बाबा साहब ने इबादत को खत्म किया। एक मंजिल तारीख बताती है, अब जनाबे ज़ैनब रसूल के मज़ार पर पहुंची, नाना के मज़ार पे पहुंची। नाना के जब मज़ार पर पहुंची तो तारीख बताती है कि ऐसा मंजर था कि जैसे कोई माँ अपने बच्चे की कब्र पर लिपटती है। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने अपने आप को नाना की कब्र पर गिराया। नाना ये मैं हुसैन का खून भरा तो तालाई हूँ। नाना अरे ये नामहरमों का मजमा है। नाना वरना मैं आपको अपने बाजुओं पर पड़े हुए निजाम दिखाती हूँ। नाना आपकी नवाजियों को बेपर्दा फिराया गया। नाना आपका हुसैन करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। जहाँ जहाँ विषय हिफाजत फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफायत का मेरा वादा इनायत फरमा। हमारे घरों पर हमारे मनाज़िर किराम का साया कायम दायम फरमा। हम तमाम शियाने अहले बैत को सिरात मुस्तकीम पर चले की सही मानों में तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा फर्श अज़ा का वास्ता परवरदिगारा हम सबको बेहतर किस्म का जिस तरीके से मौला हुसैन अपना आज़ादार चाहते हैं हमको उस तरीके का आज़ादार बनने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा जो बे औलाद उनको औलाद साले अता फरमा। परवरदिगारा जो माँ बाप अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए परेशान है, परवरदिगारा बेहतर से बेहतर उनके लिए रिश्ते फराहम फरमा। परवरदिगारा हमारे सरों पर मनाज़िर किराम का साया कायम दायम फरमा। हमारे आखिरी इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमारे किरदार से, हमारे इखलास से, हमारे गुफ्तार से हमें सही मानों में ईमान के लश्कर में शुमार होने की तौफीक इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। हाथों में
اٹھاتا رہا جس کا میں شام و سحر، آج بتی تھی میری ہے وہی تشنا جگر، کیا کہوں کس درجہ اب بنتا ہے دل پر اثر، تشنا دہانی فقط اس کی ہے پیش نظر، چشم ہوئی کہہ کے یہی باز کی خوبان، آئے سکینہ میری آئے سکینہ، کہتا رہا شیخ علمدار، آئے سکینہ میری آئے سکینہ، شکل بتیجی کو میں کیسے دکھاؤں بھلا، موت سے مجبور ہوں کیسے میں جاؤں بھلا، ایسی سکینہ کو اب کیسے بجھاؤں بھلا، اشک میں پانی نہیں کیسے بتاؤں بھلا، مایا ہی کرتا رہا شہ کا مددگار، آئے سکینہ میری آئے سکینہ، کہتا رہا شہ کا علمدار، آئے سکینہ میری آئے سکینہ، جس کا بھی لکھنا کبھی مجھ کو گوارا نہ تھا، پیاس سے تڑپے گی وہ میں نے یہ سوچا نہ تھا، پانی میں لاتا نہیں وہ خدا ایسا نہ تھا، جنگ میں کرتا یہاں شہ کا ارادہ نہ تھا، کہہ کے یہی رونے لگا پہ کرے ایثار، آئے سکینہ میری آئے سکینہ، کہتا رہا شیخ علمدار، آئے سکینہ میری آئے سکینہ، جب کے چلے بادے دوپہر رنگ کو کوئی نہ تھا جو سنبھالے، رکاب تو سن کو، ہائے سکینہ جھاڑ رہی تھی آبا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا کو، ارے فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، ہائے حسین وائے حسین، ہائے حسین وائے حسین، ہائے حسین وائے حسین، ہائے حسین وائے حسین، کہتی تھی رو کر ثانیہ زہرا، ہائے حسین وائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین وائے حسین، ہائے حسین وائے حسین، ہائے حسین
رخصت پوری کرو اماں کی وصیت ہوتے ہو تم اب ہم سے رخصت پوری کرو اماں کی وصیت لے لوں تیرے حلقوم کا بوسہ ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین چاروں طرف ہیں تیرو خنجر خون کے پیاسے ہیں یہ ستمگر چاروں طرف ہیں تیرو خنجر خون کے پیاسے ہیں یہ ستمگر اور نہیں ہے کوئی ہمارا ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین تو نے جنازہ سب کا اٹھایا وقت یہ کیسا تجھ پر آیا تو نے جنازہ سب کا اٹھایا وقت یہ کیسا تجھ پر آیا کون تیرا لائے گا لاشا ہائے حسین 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 تیروں بھرا شابر کا لاشا بھول کہاں پائی میں بھیا تیروں بھرا شابر کا لاشا بھول کہاں پائی میں بھیا آج تیرا تیروں پہ ہے لاشا ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین مجھ کو پتا ہے سہ نہ سکوں گی دیکھ کے بھیا مر جاؤں گی مجھ کو پتا ہے سہ نہ سکوں گی دیکھ کے بھیا مر جاؤں گی چلتی زمین پر تیرا لاشا ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین شام غریبہ کب آئے گی دانش زینب گھبرائے گی شام غریبہ جب آئے گی دانش زینب گھبرائے گی آ کے ذرا
دے دینا دلاسا ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أيها المدفون بأرض الدور السلام عليك يا سلطان العرب والعجم السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى رضا وروح بسم لك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا إمام زماننا هذا جل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك إن شاء الله ورحمة الله وبركاته